کرغزستان میں بلوائیوں کے حملوں سے خوفزدہ طلبہ کا پہلا قافلہ لاہور پہنچ گیا۔ بشقیق سے پرواز کے A571 180 مسافروں کو لے کر علامہ اقبال ایئرپورٹ پر پہنچی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی دیگر حکام کے ساتھ طلبہ کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ وطن واپس آنے والے طلبہ بے حد خوش نظر آئے۔ آج مزید پروازوں کے ذریعے بشقیق سے طلبہ وطن واپس پہنچیں گے۔ اس وقت بچوں کی زندگی اہم ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے، انہیں واپس لانا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور ایئرپورٹ پر کرغزستان سے واپس آنے والے طلبہ کے والدین سے گفتگو۔ کہا زخمی پاکستانی طالب علموں کو لانا ترجیح ہے، اس وقت جذبات سے زیادہ ہوش مندی کی ضرورت ہے۔ میڈیکل کالجوں میں سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں جو پاکستان میں بھی۔ میری بات سنیں، ایک سیکنڈ جی سر پلیز۔ جذباتی نہیں ہونا چاہیے اس ٹائم۔ ہماری جگہ پہ میری بات، ہمیں ان کی زندگی بچانی ہے، ان کو لانا ہے، جو زخمی ہے ان کو لے کے آنا ہے، ہمارے لیے یہ پرائورٹی ہے انشاءاللہ۔ سر آپ لوگوں نے ابھی تک گورنمنٹ نے کیا کی ہے؟ کرغزستان سے اپنی مدد آپ کے تحت پاکستان واپس آنے والے طالب علم لاہور ایئرپورٹ پر میڈیا کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں بشقیق میں لڑائی مصری اور مقامی افراد میں جھگڑے کے بعد شروع ہوئی۔ مصری طلبہ نے لڑائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، جس کے بعد مقامی افراد نے غیر ملکیوں پر حملے شروع کر دیے۔ فلیٹس، ہاسٹل، سڑکیں، ہوٹل، ریسٹورانٹ، کوئی جگہ نہیں تھی جہاں غیر ملکیوں پر حملے نہ کیے گئے ہوں۔ کرغز پولیس ہر جگہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی نظر آئی۔ چھپے ہوئے تھے ایک فلیٹ میں تھی، وہ اسی طریقے سے فلیٹس میں آ کے ڈھونڈ کے جو لوگ وہاں پہ بچے رہتے ہیں، ایون کے روڈ پہ جا کے وہ بچوں کو مارتے ہیں۔ ٹکٹ ہم نے خود کروائی ہیں، کسی کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ ٹکٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں ہے کتنی ہے۔ پاکستانی سفارت خانے سے لوگ پہلے تو 2 نمبر انہوں نے دیے، وہ نمبر بند تھے، جیسا انہوں نے بات کی نمبر آن ہوئے، پھر انہوں نے رابطہ نہیں کیا۔ ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت آئے ہیں۔ کو یہ ویڈیو بنائی گئی تھی ان مصریوں کی طرف سے اور یہ اپلوڈ کر دی گئی، اور وہ اپلوڈ کرنے کے بعد سارا کام خراب ہوا۔ علاقوں کے اندر ہزار وہاں کے لوکل اکٹھے ہوئے ہیں کرگز، ٹھیک ہے، 1000 ایک جگہ، 800 ایک جگہ۔ انہوں نے لوکیشن ڈھونڈی ہے جہاں پہ پاکستانی اور انڈینز کے ہاسٹل تھے، مین یونیورسٹیز تھی، وہ وہاں پہنچے ہیں۔ انہوں نے اس جگہ کا گھیراؤ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ٹک ٹاک پہ لائیو چلایا، دکھا رہے تھے کہ ہاں ہم مار رہے ہیں۔ پاکستان کے 10 سے 12 ہزار طلبہ کی جان کو کرغزستان میں خطرہ۔ کرغز بلوائی غیر ملکی طلبہ کے ہاسٹلوں پر ٹوٹ پڑے، دروازے توڑ کر اندر گھس آئے، طلبہ کو ڈنڈوں اور راڑوں سے مارا، گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ مبینہ طور پر پاکستانی اور دوسری غیر ملکی لڑکیوں سے بھی بدتمیزی کی۔ طالبات نے بستروں کے نیچے اور الماریوں میں چھپ کر جان بچائی۔ مقامی پولیس صورتحال کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی تو فوج بلانا پڑی۔ بلوائی اب بھی طلبہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، آج پھر حملے کا خطرہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے مصری طلبہ سے جھگڑے کے بعد مقامی لوگ غیر ملکیوں پر ٹوٹ پڑے۔ 10 سے 12 ہزار پاکستانی کرغزستان میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کرغزستان میں پھنسے طلبہ کے والدین کی جان سولی پر لٹکی ہوئی ہے۔ چکوال کے محمد عمیر کے والد کہتے ہیں بلوائی بچوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، آج مزید شدت سے حملہ کریں گے۔ سیالکوٹ کی طالبہ کی والدہ نے بتایا بیٹی خوف کی وجہ سے کمرے میں بھی اونچی آواز میں بات نہیں کر رہی۔ والدین نے شکوہ کیا کہ سفارت خانہ کوئی مدد نہیں کر رہا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کرغزستان میں پاکستانی طلبہ پر تشدد کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیراعظم کی وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کو جلد بشقیق جانے کی ہدایت، جہاں وہ اعلیٰ سرکاری حکام اور پاکستانی طلبہ سے ملاقات کریں گے۔ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بھی بشقیق جانے کا فیصلہ۔ ذرائع نے بتایا اسحاق ڈار آج صبح بشقیق روانہ ہوں گے۔ وزیراعظم نے کہا ہے مشکل وقت میں پاکستانی بچوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، زخمی پاکستانی طلبہ کو سفارت خانے کی جانب سے معاونت فراہم کی جائے۔ طلبہ اور والدین کے درمیان روابط کو برقرار رکھنے کے لیے سفارت خانہ معاونت کرے۔ بشکیک میں ہاسٹلز پر حملوں میں ایک پاکستانی سمیت 14 غیر ملکی زخمی ہوئے۔ کرغزستان میں پاکستانی سفیر حسن زاغم نے ویڈیو پیغام میں بتایا اسپتال میں زخمی شاہزیب کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ 10 پاکستانی طلبہ کا سفارت خانے نے والدین سے رابطہ کرایا۔ رات میں یہاں پہ کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلز اور ان کی پرائیویٹ رہائش گاہوں پر حملہ کیا۔ 14 بین الاقوامی نیشنلز ان حملوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ ایک پاکستانی نیشنل شاہزیب زیر علاج ہے۔ کرگز نیشنل ہاسپٹل میں شاہزیب سے ملاقات کی، اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ 10 ایسے پاکستانی شہری جن کا اپنے والدین سے رابطہ ممکن نہیں ہو رہا تھا، ہم نے ان کا رابطہ ممکن بنا کر ان کے والدین کو ان کی خیریت کی اطلاع دی ہے۔ جو ایمرجنسی نمبرز پاکستان ایمبیسی کرغزستان نے اور منسٹری آف فارن افیئرز سے شیئر کیے ہیں، ان نمبرز پر رابطے میں رہیں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ پاکستان نے کرغز ناظم الامور کو طلب کر لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ اسلام آباد کا کہنا ہے
ڈائریکٹر جنرل وزارت خارجہ اعزاز خان نے کرغز ناظم المور کو طلب کیا، پاکستانی طلبہ کے خلاف واقعات پر تشویش سے آگاہ کیا۔ کرغز حکام نے معاملے کی انکوائری کرانے اور قصورواروں کو سزا دینے کا وعدہ کیا۔ ناظم الامور نے کہا کرغز حکومت کو پاکستانی طلبہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے۔ مشرق کشیدگی واقعے پر حکومتی اداروں نے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مقامی اور مصری طلبہ کے درمیان غزہ کے معاملے پر جھگڑا ہوا۔ گزشتہ شب بلوائیو نے ہاسٹلز پر دھاوا بولا۔ شرپسندوں کے حملے میں کسی کی موت یا عصمت دری کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ 35 پاکستانی طلبہ زخمی ہوئے، جس میں سے کسی کی بھی حالت تشویشناک نہیں۔ قرغستان میں 10,000 پاکستانی طالب علموں سمیت تقریباً 1,25,000 غیر ملکی طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کہتے ہیں فیصلہ علی امین گنڈاپور کریں گے، آگے کیا کرنا ہے؟ وفاق کے پی کو فنڈ نہیں دے رہا، چیف سیکرٹری اور آئی جی کے معاملے پر کچھ نہیں کر رہا، لوڈ شیڈنگ کا معاملہ سنگین ہو گیا، وفاق کے پی بجلی دینا ہی نہیں چاہتا۔ ان حالات میں وزیر اعلیٰ نے وفاقی حکومت کو وقت دیا ہے۔ پروگرام اعتراض میں گفتگو کرتے ہوئے رؤف حسن بولے سیاسی جماعتوں سے ہماری بات چیت جاری ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے والی 3 جماعتوں سے بات نہیں ہوتی جب تک وہ مینڈیٹ واپس نہ کریں۔ کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اسٹریٹجی، اپنے جو طریقے ہیں انگیج کرنے کے، ان کو چینج کر سکتے ہیں۔ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، 6 پارٹیز کا ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ پلیٹ فارم انقریب بہت اس کے اوپر اور پولیٹیکل پارٹیز شامل ہوئیں گی۔ 3 پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم انگیج نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ مینڈیٹ چور ہیں۔ آج میں ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، میری پارٹی تیار ہو جائے گی اگر وہ مینڈیٹ اپنا چوری کیا ہوا مینڈیٹ جو ہے اس کو ویکیٹ کرے۔ علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی کا ایک آئیڈیولوجیکل کمیٹڈ ورکر ہے، وی پراؤڈ آف ہم۔ چیف منسٹر آف کے پی ول ڈیسائیڈ واٹ کورس ٹو ٹیک، کہ کس طریقے سے آگے جانا ہے۔ ہمیں ہمارے آفیسرس نہیں دیے جا رہے، آئی جی نہیں دیا جا رہا، چیف سیکرٹری نہیں دیا جا رہا، ہمارے فنڈس کو روکا ہوا ہے انہوں نے۔ لوڈ شیڈنگ کا جو کرائسس ہوا ہے وہاں، اس کو مطلب آپ لٹرلی چاہتے ہیں کہ جی وہاں بجلی نہ پہنچے، تو یہ چیف منسٹر یہ تو نہیں ہونے دے گا نا۔ اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی وزیراعظم تعیناتی چیلنج، شیر افضل مروت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ کہا اسحاق ڈار پہلے ہی بطور وزیر خارجہ کام کر رہے ہیں۔ 28 اپریل کو اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی وزیراعظم تعیناتی کے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ وزیراعظم کا عہدہ آئینی ہے، ڈپٹی وزیراعظم عہدے سے آئین ناواقف ہے۔ آئین میں ایسی کوئی شک نہیں جو کابینہ ڈویژن کو ایسی تعیناتی کی اجازت دے۔ عوام کے خرچے پر ایک ہی شخص کو 2 عہدے ذاتی مفاد کے لیے عطا کیے گئے ہیں۔ ایک شخص جو غیر قانونی طریقے سے تعینات ہو ریاست کے امارات نہیں لے سکتا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی وزیراعظم تعیناتی کا 28 اپریل کا نوٹیفیکیشن قلعدم قرار دیا جائے۔ برطانوی پولیس میں پاکستانیوں اور دیگر جنوبی ایشیائی باشندوں کی تعداد آبادی کے تناسب سے انتہائی کم ہے۔ پولیس میں ملازمت کی حوصلہ افزائی اور پولیس پر اعتماد کو بڑھانے کے لیے لندن میں ہونے والی تقریب کا احوال دیکھیے فرید قریشی کی رپورٹ میں۔ پولیس کی پہلی ساؤتھ ایشین ریکگنیشن ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد کروئڈن کے گرینڈ سفائر ہوٹل میں کیا گیا۔ تقریب میں شریک ساؤتھ ایشین پولیس افسران پردیپ سگھیرا، صوبیہ سحر، ساجد محمود اور دیگر نے اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا کہ تقریب کا مقصد ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی میٹ پولیس میں شمولیت کی حوصلہ افزائی اور پولیس پر اعتماد بڑھانا ہے۔ ہمارے میٹ میں جو ہے پرسنٹیج ہے انڈر ریپرزینٹیو اسپیشلی ساؤتھ ایشین کی، وہ بہت کم ہے، اسی کے لیے ہم نے یہ ایونٹ بھی کیا ہے۔ ہماری ایشین کمیونٹی میں ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ میٹ پولیس ایشین کمیونٹی کو سپورٹ نہیں کرتی یا ہمیں پولیس میں ریسزم فیس کرنا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے 4 سال پہلے جوائن کیا تھا، انکریڈیبل آرگنائزیشن ہے، اور جب تک ہم جوائن نہیں کریں گے ہم اپنی کمیونٹیز کو کیسے سرو کر سکتے ہیں۔ ہماری کمیونٹی کو جو ٹرسٹ کے ایشوز ہیں وہ ان کو حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ہر فیلڈ میں ریپرزنٹیشن ہو، ہر رینک میں ہمارا ریپرزنٹیشن ہو۔ We need people from Asian backgrounds to actually really understand some of the issues happening within our community. تقریب کے شرکا مشتاق لاشاری اور سلیمان رضا نے کمیونٹی پر زور دیا کہ مسائل کے حل کے لیے پولیس سمیت دیگر اداروں کا حصہ بنے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہاں کے پولیٹیکل سسٹم میں، یہاں پولیس میں، یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں ہر ایک میں انوالو ہیں اور اپنے بچوں کو انکریج کریں۔ یہ پولیس جو ہے یہ ہماری پولیس ہے، یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہی اپنی جان خطرے میں ڈالتی ہے، یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہی 24 گھنٹے کام کرتی ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پولیس کو بھی دیگر کمیونٹیز کو راغب کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ تو پولیس کو چاہیے کہ پرسیپشن چینج کرے، کہ ایشین جو ہے ان کو زیادہ اٹریکٹ کرے، کیونکہ ابھی اٹریکشن نہیں ہے۔
recruitment and diversity is two things that are absolutely vital to the success of policing London effectively, but I think it has to be from a genuine place. I'm basically here to see the different pathways where like working for the Met can take us to. इस मौके पर पुलिस हुक्काम ने शुरगा की तरफ से पूछे गए सवालात के जवाब भी दिए। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज़, लंदन। और अब बात करेंगे, मेरे पास साकिब निसार की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। साकिब निसार कह रहे हैं बानी पीटीआई को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, नवाज शरीफ और मरियम को जेल से निकलने की नहीं देना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का दावा। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा वो बनी गाला गए थे, बानी पीटीआई ने फरमाइश की कि बनी गाला की सड़क बना दें। बाद में वो और जनरल ज़हीरुल इस्लाम लंदन चले गए। लंदन से वापस आए तो धरना शुरू हो गया। बानी पीटीआई ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। साजिश नवाज शरीफ नहीं, मुल्क और कौम के खिलाफ की गई, जिसने मुल्क को हिला कर रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग के इजलास से खिताब करते हुए कहा नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाई गई, जुल्म के पहाड़ गिराए गए, मुझे पार्टी से सदारत सौंपी गई, अब ये अमानत अपने कायद के कदमों में निछावर कर रहा हूँ। नवाज शरीफ आधा सच ना बोले पूरा कहें, बात खोली है तो फिर सब बताएं और पीटीएम का भी जिक्र करें। जिस सिस्टम का वो रोना रो रहे हैं, आज उसी सिस्टम का हिस्सा बनकर बेटी को वज़ीर आला और भाई को वज़ीर-ए-आज़म बनवा लिया। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम के प्रोग्राम सवालिया में गुफ्तगू। साहब ये ज्यादती हुई है, फलां सन में ये ज्यादती की, 2024 में आप फिर उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। आप अपनी बेटी को वज़ीर आला भी बना लेते हैं, अपना वज़ीर-ए-आज़म भी इंस्टॉल कर लेते हैं, तो फिर आप किस मुंह से की गुफ्तगू कर रहे हैं? फिर आप पूरा सच बोलें। फिर आप ये बताएं जो हमारे साथ हुआ, जिसके बेनिफिशियरी आप हैं, इसकी स्टोरी भी तो लोगों के साथ शेयर करें। 2024-23 वाला सारी कहानी खोलें ना, ये फिर पीडीएम की कहानी भी खोलें। हम मुज़ाकरात के हामी हैं, बट सिर्फ हमें अपने स्टोलन मैंडेट का और अपने असीरान का, उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, हम उनको अकेला कैसे छोड़? क्या आपके पास इख्तियार है कि आप उसके ऊपर मेरे साथ आप बात भी कर सकते हैं? नवाज शरीफ बुजुर्ग हैं, रुखसती शानदार नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं नवाज शरीफ ने अपना नुकसान खुद कर लिया। गंदम स्कैंडल में तगड़े ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट मुलविस हैं। इंक्वायरी सिर्फ लॉलीपॉप है। कोई सियासतदान मुलविस होता तो अब तक फंदा गले में होता। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने हरिपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीटीआई में धड़ेबंदियों की खबरें बेबुनियाद हैं। पार्टी में इख्तिलाफात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। विपाक के पी को रियलिटी की रकम फौरी तौर पर अदा करे। पाकिस्तान में गंदम और चावल का बहरान जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। बानी पीटीआई समेत दीगर रहनुमाओं पर मुकदमात खत्म करके रिहा किया जाए। बस्ती की तरफ जा रहे हैं, वो कोई अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे हैं। कल भी राना मुबशर साहब के साथ मेरा प्रोग्राम था और इंटरव्यू था, पैनल इंटरव्यू, और उसमें भी जो उन्होंने क्लिप्स दिखाई आज से 2 साल पहले की, तो उसमें मैंने कैलकुलेशन के साथ बताया था कि मुल्क में बिजली की कीमत। और अब बात करेंगे इन्हें 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग आ चुकी। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर में तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने से यह नशिस्त खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक और अवाम दोस्त इक़दाम। हुकूमत का 20 रुपए में 100 ग्राम वजन की रोटी 120 ग्राम करने का फैसला। 30 रुपए में 200 ग्राम वजन की रोटी 240 ग्राम मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट पेशावर इंतजामी ने इलामिया जारी कर दिया। रोटी का वजन बढ़ाने का फैसला नान बाई एसोसिएशन के मुशावरे से किया गया। नान बाई डिजिटल तराजू रखने के भी पाबंद होंगे। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा का कहना है आटे की कीमत में मुसलसल कमी पर वजन बढ़ाने का फैसला किया गया। आटा सस्ता होने का फ़ायदा शहरियों को पहुँचना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए कड़ी शर्तें रख दी। हुकूमत से पेंशन समेत अखराजात में कमी का मुतालबा भी कर दिया। IMF ने शर्त आयद की है कि हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक और शरह सूद महंगाई के हिसाब से रखना होगी। महंगाई काबू करने के लिए स्टेट बैंक पर सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने की भी शराइत आयद की गई हैं। स्टॉक मार्केट में सुकूक बॉन्ड्स फरोख्त करने की इजाज़त होगी। आने वाला साल साइलिन के नाम करते हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम का तकरीब हलपरदारी से खिताब। कहा हाई कोर्ट में 46,000 ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, 11,000 सिविल मुकदमात हैं। वकला से दरख्वास्त है हमारे साथ बैठकर मसाइल हल करें। हाई कोर्ट में इस वक्त टोटल पेंडेंसी 46,000 केसेस है, उसमें 11,000 हमारे पास सिविल डिवीजन पेंडिंग है। हमारे साथ मिल बैठ के
हम इसका रास्ता निकालें, ताकि 2004 और 5 से लोगों की लिटिगेशन पड़ी हुई है और एक तरफ उनका फैसला हो जाए कि जो है आने वाला साल अपने लिटिगेट के नाम कर दीजिएगा, जो हमसे होगा हम करेंगे, आपका कोई मसला हम नहीं छोड़ेंगे, मिल बैठ के हमने आगे बढ़ना है। नकल नहीं करने देते, हम यहाँ इम्तिहान नहीं देंगे। कराची का एक इम्तिहानी मरकज़ तमाम सहूलतों के बावजूद आधा खाली। इम्तिहानी मरकज़ में वसी कुशादा कमरे, ठंडा पानी, शरबत पिलाया जाता है। जिन तलबा को यहाँ इम्तिहान देना है उनमें से 50% कहीं और जा रहे हैं। स्कूल इंतजामिया कहती है हम हर सहूलत देते हैं, बस नकल की सहूलत नहीं देते। अनवर खान की रिपोर्ट। गुलशन मेमार के इम्तिहानी मरकज़ पर तमाम तरह सहूलतें मौजूद हैं। हवादार और कुशादा क्लासें, पीने के लिए ठंडा पानी और शरबत हर उम्मीदवार को फराहम किया जाता है। इस इम्तिहानी मरकज़ का ख़ुसूस सिर्फ ये है कि यहाँ नकल नहीं कराई जाती। तो बच्चों की आने की स्ट्रेंथ है वो जो है इसमें आधी है। असल में वो बच्चे यहाँ पेपर देना पसंद करते हैं जिन्होंने तैयारी की हो, मेहनत की हो। वो चाहते हैं कि ऐसी जगह सेंटर पड़े जहाँ ऐसी नकल का कॉन्सेप्ट ना हो। इंस्पेक्शन टीम की मेंबर कहती हैं मुनज़्ज़म नकल माफिया इस काम में मुलव्विस है। नकल की सहूलत मैसर नहीं है तो यहाँ पर बेशतर प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो यहाँ से गायब हैं। उनके जब एडमिट कार्ड इशू हुए हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे माफिया के अमरेला तले वो इम्तिहान दे रहे होंगे। मैट्रिक बोर्ड के नाज़िम इम्तिहानात खालिद एहसान के मुताबिक कवायद के मुताबिक पसंद का इम्तिहानी मरकज़ तदबीर करने वाले उम्मीदवार 3 साल के लिए नाअहल करार दिए जाएंगे। मुसलसल एब्सेंट हो रहा है तो उसको हम अनफेयर मीन में डालते हैं, वो चेंज ऑफ सेंटर कहलाता है कि अपनी मर्जी से बैठ रहा है वो। मैट्रिक के इम्तिहानात में मनपसंद इम्तिहानी मराकज़ के हवाले से रिपोर्ट मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया को दी जा चुकी है। कैमरामैन मुस्तनसर दानिश के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। कराची में टिकटॉक के शौक ने एक और घर उजाड़ दिया। लियाकताबाद में 16 साल अब्दुल्ला का कातिल दोस्त ही निकला। पुलिस ने मुलजिम सरफराज को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बताया कॉल सेंटर में पिस्तौल का मैगजीन निकाल कर टिकटॉक बना रहे थे। पिस्तौल के चैम्बर में गोली थी जो मुझसे चल गई। पुलिस ने 4 घंटे में कातिल दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पेश आया, गोली कैसे चली? लोग गए थे कॉल सेंटर, उन्होंने निकाली है ड्रॉ से पिस्टल। टिकटॉक बना रहे थे हम लोग, तो पहले उनकी मैंने बनाई है टिकटॉक, जब मेरी बनाने लगे ना उन्होंने चैम्बर लोड करके मैगजीन अलग कर दिया था। जब मैंने चलाई है तो फायर हो गया था। जो उसने लोड किया था तो गोली चैम्बर के अंदर ही रह गई जी। उसके बाद तुमने क्या किया जब उसको गोली लगी? जब मैंने रखा उसको थोड़ा हिलाया, कंधे से लगाया अपने, मगर वो बेहोश हो गया था, मैं डर गया था, तो कोचिंग चले जा रहा हूँ। कितने फॉलोवर है तुम्हारे? फॉलोवर्स हैं ही नहीं, उन्हीं की टिकटॉक से ही बनाता था। शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद में लेडी डॉक्टर से गोली चल गई। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सामने बैठी मरीजा जख्मी हो गई। जख्मी मरीजा आसिया बीबी गांव मंडियाला की रहने वाली। जराये ने बताया लेडी डॉक्टर हिना मंजूर अपने पर्स में लोड पिस्तौल लगती है। ड्यूटी के दौरान पिस्तौल निकाला तो अचानक गोली चल गई। बाजू पर गोली लगी तो डॉक्टर हिना मरीजा को अपनी गाड़ी में शेखुपुरा ले गई। डॉक्टर हिना खानदानी दुश्मनी की वजह से अपने पास लोड असलहा रखती हैं। करेंगे मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म रहेगा। जनूबी और वस्ती इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। कराची में पारा 41, नवाबशाह में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। विराट कोहली ने पाकिस्तान आने से मुतालिक अच्छी बात की। उनसे ऐसी ही बात की उम्मीद थी। शाहिद आफरीदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। से मुझे उम्मीद भी यही थी कि अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट उसकी तरफ से आएगा। थैंक यू सो मच विराट, और हम इंतजार कर रहे हैं कि प्लीज़ आप आएँ, बिल्कुल खेलें यहाँ पे, चाहे PSL चाहे इंडियन टीम के साथ। साइम अयूब बहुत टैलेंटेड है लेकिन उसकी तरफ से कोई रन्स नजर नहीं आ रहे। सबसे ज़्यादा फरहान हारिस जो है, ऑनेस्टली उनके साथ हमने इंसाफ नहीं किया। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे कि साइम अयूब परफॉर्म करें, पाकिस्तान को फाइनल में जाना चाहिए। मैं कम बात करता हूँ शाहीन से क्रिकेट पे, 1-2 बातें करता हूँ। दैट्स इट, कि मेन फोकस आपका क्रिकेट है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान के 4 साल बाद वतन वापसी। काबुल पहुंचने पर अफगान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मीरवाइज अशरफ और CEO ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। स्टार ऑलराउंडर को नौजवान खिलाड़ियों ने गुलदस्ते पेश किए, फूलों की पत्तियां भी निछावर की। राशिद खान ने क्रिकेटर्स को शर्ट्स पर ऑटोग्राफ दिए। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और आखिरी T20 खेलने कौमी विमेंस क्रिकेट टीम लीड्स पहुंच गई। मेंस और विमेंस दोनों टीमें लीड्स में ही मौजूद हैं। मजीद जानते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद नूर से।
بالکل پاکستان وومن کرکٹ ٹیم T20 سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کھیلنے کے لیے لیڈز پہنچ چکی ہے. انگلینڈ کو پہلے ہی 2-0 سے برتری حاصل ہے اور انگلینڈ نے یہ سیریز جیت لی ہے. اور جہاں تک بات ہے وومن کرکٹ ٹیم کی تو اس بار کھلاڑیوں کی طرف سے بھی اس بات کا اظہار کیا گیا کہ ٹیم کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے پاکستانیوں کی طرف سے, انگلینڈ میں شائقین کی طرف سے, اور انہیں بہت زیادہ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. میدان میں بہت زیادہ لوگ ان میچز کو دیکھنے کے لیے بھی آئے ہیں اور لیڈز میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ کل شائقین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسٹیڈیم کا رخ کرے گی. دوسری طرف پاکستان مینز ٹیم نے آج جو ہے وہ دوسرا پریکٹس سیشن کیا اور جم کر پریکٹس کی, اور کل ٹیم کا جو ہے وہ ریسٹ ہوگا کیونکہ یہاں پہ وومن کرکٹ ٹیم اپنا آخری میچ کھیلے گی. جی, پاکستانی نژاد امریکی تاجر تنویر احمد نے گورنر ہاؤس کراچی میں قائم IIT یونیورسٹی کا دورہ کیا اور طلبہ کو پڑھائے جانے والے کورس کو گیم چینجر قرار دیا. انہوں نے طلبہ میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. محمد رافع حسین کی رپورٹ. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے ہمراہ ہیوسٹن سے تعلق رکھنے والے امریکی تاجر تنویر احمد نے IIT یونیورسٹی کا دورہ کر کے طلبہ سے ملاقات کی اور ان میں 25 جدید ترین لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے. طلبہ سے گفتگو میں تنویر احمد کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے IT اور تعلیم کے شعبے کی مدد کے لیے مزید اقدامات کریں گے. ایک پروگرام ڈیزائن کیا نس یونیورسٹی اسلام آباد میں جس میں ایک انڈومنٹ فنڈ ہم نے بنایا. تقریباً 400 اسٹوڈنٹس ہر سال اس میں گریجویٹ کریں گے جن کی 100% اسکالرشپ جو ہے نا اس انڈومنٹ فنڈ سے جس کو میں نے کریٹ کیا ہے اس میں دی جائے گی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ ملک اور عوام کے لیے جو بیڑا اٹھایا ہے اسے پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. روزگار اسکیم والا پروگرام ہے, اس میں یہ خود بیٹھیں گے, لوگوں کی پرپوزل سنیں گے, جو بھی بہترین پرپوزل لائے گا یہ اس کو فنڈ کریں گے. دوسری جانب گورنر ہاؤس میں ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسر کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا. گورنر سندھ نے کامیاب سوشل میڈیا انفلوئنسر کا حوصلہ بڑھایا اور ان میں تعریفی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے. جبکہ گورنر سندھ اور معروف تاجر تنویر احمد نے سوشل میڈیا انفلوئنسر سے گفتگو کرتے ہوئے محنت کو کامیابی کا راز قرار دیا. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ محمد رافع حسین, ARY نیوز, کراچی. امریکی کونسلیٹ کے تحت انگلش ایکسس اسکالرشپ پروگرام کے 20 سال مکمل ہونے پر کراچی میں ہوئی رنگا رنگ تقریب. پروگرام کے تحت سندھ اور بلوچستان کے 800 طلبہ اور طالبات نے انگریزی زبان میں مہارت حاصل کی. رنگا رنگ تقریب میں سندھی گیت ہوج زمالو پر امریکی کونسل جنرل کانریڈ ٹیبل نے بھی رقص کیا. دیکھتے ہیں محمد صلاح الدین کی رپورٹ. امریکی زبان سیکھنے سے متعلق اسکالرشپ پروگرام کے 20 سال مکمل ہونے پر تقریب سجائی گئی. It's a fantastic program. They all talk about it as a life-changing experience. And we're so proud to be able to support that. We're so humbled that they make so much of that program. امریکی انگلش ایکسس اسکالرشپ پروگرام کے تحت سندھ اور بلوچستان سے 8000 طالب علم امریکہ جا چکے ہیں. پاکستان کے تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں اپنا لوہا منوایا. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ محمد صلاح. پاکستان میں تعینات بیلجیم کے سفیر چارلس بولوان کا کہنا تھا کہ دنیا میں امن صرف باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے. کراچی کے نجی ہوٹل میں بیلجیم کے سفیر کے اعزاز پر تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں کاروباری شخصیات نے شرکت کی. شرکت سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ بیلجیم نے دنیا میں امن کے لیے طویل جدوجہد کی ہے. پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مضبوط ہیں جس میں سب اہم کردار بیلجیم پڑھنے والے پاکستانی طلبہ طالبات ادا کر رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے بیلجیم کو بھی اس سے نقصان ہو رہا ہے. ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv.